اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راہ حق پروگرام کی چوتھی قسط کے ساتھ میں ہوں عاطف گیلانی۔ آج ہم سورہ بقرہ چوتھے سٹیپ میں، چوتھے قدم میں، چوتھی قسط میں ہم سورہ بقرہ پڑھیں گے آیت نمبر 16 سے۔ پیچھے ہم پڑھ رہے تھے ذکر، اللہ ہمیں بتا رہا تھا منافقین کے بارے میں۔ اللہ نے ہمیں 3 قسمیں بتائی تھیں انسانوں کی، مسلمان، کافر اور منافقین، اور ان کی نشانیاں بھی بتائی تھیں۔ منافقین کا ذکر چل رہا تھا اور اللہ اس سلسلے میں آیت نمبر 16 میں کہتا ہے وہ اندھے ہو رہے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی، تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ نہ دیا۔ یہ لوگ جنہوں نے ہدایت سے روگردانی کی، ہدایت ریسیو کرنے سے انکار کیا اور اس کے بدلے انہوں نے گمراہی ریسیو کر لی، گمراہی میں رہنا پسند کیا، اللہ کہہ رہا ہے ان کی تجارت، ان کا اعمال کا لین دین، ان کے معاملات، انہوں نے ان کو فائدہ نہیں دیا۔ اس دنیا میں اگر ان کو کوئی فائدہ ہو بھی گیا ہے، جو کہ ہمیں فیل ہوتا کہ ہو رہا ہے فائدہ، لیکن اگلی دنیا میں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور نہ وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ اگر آپ ہدایت نہیں پا رہے اس دنیا میں، اگر آپ نے ہدایت نہیں پائی تو آپ کے لیے بخشش نہیں ہے۔ اس منافق بندے کی، اس منافق شخص کی، انسان کی اللہ مثال دیتے ہوئے بیان کرتا ہے، اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے آگ بھڑکائی، روشنی کی، آگ جلائی، روشنی کی، پھر اس آگ نے اس کا ارد گرد روشن کر دیا تو اللہ نے چھین لی اس کی روشنی اور انہیں اندھیرے میں چھوڑ دیا اور وہ نہیں دیکھتے۔ تو ان کے اعمال، کچھ اچھے اعمال بھی ہوں گے، کچھ اچھے اعمال بھی ہوں گے منافقین کے۔ ہر انسان کے کچھ نہ کچھ اچھے اعمال اور برے اعمال بھی ہوتے ہیں، تو یہ تول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یا ان کی نیتوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے کہ ایسے شخص نے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے لائٹ جلائی، آگ جلائی اور اسے ارد گرد روشن ہو گیا، تو جب وہ اس روشنی میں کوئی کام کرنے لگا، کوئی چلنے لگا، تو اللہ نے وہ لائٹ اس کی ختم کر دی اور وہ اندھیرے میں بھٹکنا شروع ہو گیا۔ اور وہ اس کے بارے میں کہا وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، سو وہ نہیں لوٹیں گے۔ کہاں نہیں لوٹیں گے؟ منزل کی طرف نہیں لوٹیں گے، نہیں پہنچ سکیں گے، اور وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، سو وہ نہیں لوٹیں گے۔ اب اگر 3 باتیں ایک بندے کے اندر ہے، وہ بہرا بھی ہے، وہ گونگا بھی ہے، وہ اندھا بھی ہے، اور منزل جو ہے وہ دور ہے، اور منزل پہ پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے، تو وہ اللہ کہہ رہا ہے وہ نہیں لوٹیں گے منزل کی طرف، یا جو کہ اس کی منزل ہونی چاہیے، لوٹنے کی جگہ۔ اللہ کہتا ہے جنت یا جہنم کے بارے میں کہ لوٹنے کی جگہ ہے، جہنم لوٹنے کی جگہ ہے ان لوگوں کے لیے جو ہدایت نہیں پا رہے، اور جنت لوٹنے کی جگہ ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہدایت پائی۔ تو یہ نہیں لوٹیں گے اچھے ٹھکانے کی طرف۔ اب دوسری مثال اللہ دے رہا ہے، یا اس شخص نے لائٹ نہیں جلائی، اس نے آگ نہیں جلائی، یا جیسے آسمان سے بارش ہو، اس میں اندھیرا ہو اور گرج اور بجلی کی چمک اس اندھیرے میں ہو، اور وہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں کڑک کے سبب موت کے ڈر سے۔ تو اللہ ایک دوسری مثال دے رہا ہے کہ ایک اندھیرے میں کوئی لائٹ جلی ہے، بجلی کی، بادل کی کڑک کی وجہ سے بجلی چمکی ہے، اس سے روشنی ہو گئی ہے، اور وہ اس سے ڈر بھی رہا ہے اور اس کی لائٹ کا وہ فائدہ بھی لینے کی کوشش کر رہا ہے، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، قریب ہے کہ بجلی اس کی آنکھیں اچک لے۔ اس کو یہ بھی ڈر لگ رہا ہے کہ اس کی آنکھیں نہ اچک لی جائیں، وہ اس لائٹ کی وجہ سے اندھا نہ ہو جائے۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر جب وہ اس پر چمکی تو وہ اس میں چل پڑے، اس روشنی کا سہارا لیتے ہوئے انہوں نے چلنے کی کوشش کی، اور جب ان پر اندھیرا ہوا وہ کھڑے ہو گئے۔ تو وہ اس روشنی نے ان کو منزل تک نہیں پہنچایا،
جو وہ روشنی انہوں نے خود جلائی تھی اپنے اعمال سے، یا کسی اور وجہ سے ان کے پاس کوئی لائٹ آئی لیکن وہ ان کے لیے انف نہیں تھی. کیوں؟ کہ وہ منافق تھے. اگر وہ مومن ہوتے تو ان کا نور ان کے آگے اور ان کے بائیں دائیں طرف بھاگتا. تو یہ ان کا نور اس دنیا کا ذکر بھی ہے، اس دنیا کا ذکر بھی ہے یہ کہ معاملات میں وہ اچھے نہیں رہے کیونکہ ان کے پاس روشنی نہیں تھا، نور نہیں تھا، وہ اندھیرے میں بھٹک رہے تھے، ٹامک ٹولیاں مار رہے تھے. اور اگر اللہ چاہتا تو چھین لیتا ان کی سنوائی اور ان کی آنکھیں. تو اگر اللہ چاہتا تو ان کی سننے کی حس اور دیکھنے کی حس چھین لیتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا کیونکہ اللہ انصاف کر رہا ہے. وہ یہ نہیں کہے گا، وہ یہ نہیں کرے گا کہ کسی کی روشنی آنکھوں کی چھین لے، دیکھ ہی نہ سکے، اندھا کر دے اس کو، اور اس کی سننے کی صلاحیت ختم کر دے. تو پھر تو وہ کلیم کرے گا کہ میرا کیا قصور، میں تو اندھا تھا، میں تو بہرا تھا. اللہ کہتا ہے کہ وہ ایکٹ ایسے کرتے ہیں جیسے اندھے اور بہرے ہیں، لیکن وہ اندھے اور بہرے نہیں ہوتے، وہ اندھے اور بہرے بنے ہوئے ہیں. اللہ نے ان کو لائٹ دے دی ہے لیکن وہ دیکھنے والے نہیں ہیں. ان کا نفس ان کو دیکھنے نہیں دیتا، ان کا نفس ان کو سننے نہیں دیتا. ویسے وہ ٹھیک ہیں، وہ یہ کہ نہیں کہہ سکیں گے کہ اللہ نے ہمیں آنکھ ہی نہیں دی، کان ہی نہیں دی، ہم کیا سنتے کیا دیکھتے. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اگر اللہ چاہتا تو ایسے بھی کرتا کہ ان کی آنکھ اور کان چھین لیتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے ہوئے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. بڑا امپورٹنٹ جملہ یہ. اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. اللہ تمہارا رب ہے، اللہ تمہارا رب ہے، اور اس نے تمہیں پیدا بھی کیا ہے. رب کے بہت سارے مطلب ہیں، بہت سارے مطلب ہیں، اور ایک یہ بڑی خاصیت ہے رب ہونا. اس کے اندر بہت اور خصوصیات بھی آ جاتے ہیں، لیکن اس کا جو بنیادی مطلب لیا جاتا ہے پالنے والا. تو وہی تمہارا پالنے والا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور ان لوگوں کا رب بھی ہے، اور ان لوگوں کا پیدا کرنے والا بھی ہے جو تم سے پہلے تھے. اب یہ اللہ کیوں عبادت کے لیے کہہ رہا ہے؟ تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. اگر آپ پرہیزگار ہوتے ہیں تو آپ ہدایت ریسیو کرتے ہیں. یہ ذرا غور کر لیں. اگر آپ پرہیزگار ہوتے ہیں تو آپ ہدایت ریسیو کرنے کے موڈ میں آتے ہیں، اور ہدایت تو آ چکی ہے، ہدایت تو ہر انسان کے لیے آ چکی ہے، قرآن تو آ چکا ہے، لیکن آپ اس ریسیونگ موڈ میں نہیں آ رہے. تو اللہ کہہ رہا ہے پرہیزگار بن جاؤ تاکہ تم ہدایت ریسیو کرو. اور اگر ہدایت ریسیو کرو گے تو وہی بندہ جس نے ہدایت ریسیو کی ہوگی وہ بخشش کا امیدوار ہوگا. جس بندے کے پاس ہدایت نہیں وہ بخشش کا امیدوار بھی نہیں ہو سکے گا. اور ہدایت کیا ہے؟ ہدایت کیا ہے؟ یہ ہم نے شروع میں پڑھا اسی صورت کے 5 ایمان اور 2 اعمال بیسک کرائیٹیریا ہے ہدایت کا، جہاں پہ آپ کلیم کر سکتے ہیں کہ یا اللہ مجھے بخش دے. اس کے بعد آپ کے بونسز ہیں، آپ اوپر کی طرف جا رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، آپ مسلمان سے مومن بن رہے ہیں، اچھا بہتر مسلمان بن رہے ہیں. تو کم از کم آپ کو کم از کم ہدایت بخشش کلیم کرنے کے لیے 5 اعمال، 5 ایمان آپ کے پکے ہونے چاہیے اور 2 اعمال، اس سے نیچے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اچھا جی. اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش پیدا کیا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے پھل نکالے تمہارے لیے رزق، سو اللہ کے سوا کوئی شریک نہ ٹھہراؤ اور تم جانتے ہو. اس آیت میں بڑا کلیئرلی اللہ نے بتایا کہ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش پیدا کیا، تمہارے لیے زمین بنائی اور چھت پہ آسمان بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی اتارا. اگر آپ غور کریں تو یہ تینوں باتیں جو ہیں
یہ آپ کی زندگی کی نمو کے لیے لازمی ہے۔ نیچے زمین کا ہونا، اوپر آسمان کا ہونا، اور آکے اگر آپ اس کے سائنٹیفک پہلوؤں کے اوپر جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بڑی بات کر رہا ہے اللہ۔ اور آسمان سے پانی اتارا، ہر چیز پانی کی محتاج ہے، زندگی کی جو ابتدا ہے وہ پانی سے ہے، اور اللہ کہتا ہے پانی سے اس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا زندہ۔ اور پھر اس پانی سے کیا کیا؟ پھر اس کے ذریعے پھل نکالے تمہارے لیے رزق، وہ پھل تمہارے لیے رزق ہیں جو تم کھاتے پیتے ہو اور تم اس سے اور بھی کام لیتے ہو۔ سو اللہ کے لیے کوئی شریک نہ ٹھہراؤ، اور تم جانتے ہو اللہ کے لیے کوئی شریک نہ ٹھہراؤ۔ آپ اس بات کی گواہی دیں، اللہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ اس بات پہ قائم رہیں اور اس بات کو انڈرسٹینڈ بھی کر لیں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے کاموں میں، اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کے اختیارات میں کوئی کم سے کم درجے کا بھی شریک نہیں ہے۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ان کو بانٹنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے علم میں، اللہ کے غیب کے علم میں جتنا وہ دے دے، کوئی انسان، کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی فرشتہ، کوئی مخلوق صرف اتنا جانتا ہے علم الغیب میں سے جتنا اللہ نے بتا دیا ہے۔ تو جب اللہ اپنے غیب پہ کسی کو مطلع نہیں کر رہا تو یہ اس کی کوالٹیز میں سے ایک کوالٹیز میں ہے کہ وہ اس کے اندر کسی کی کوئی شراکت نہیں ہے، نہ اس کے اختیارات میں، نہ اس کی خصوصیات میں۔ اور اگر تمہیں اس کلام میں شک ہو، جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا، تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ اللہ چیلنج کر رہا ہے تمام وہ لوگ جو ہدایت نہیں ریسیو کر رہے، جو کافر ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، نان بلیور ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر تمہیں اس کلام میں شک ہے، اس قرآن میں شک ہے جو اللہ نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتاری، قرآن کا ذکر چل رہا ہے، تو تم اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ۔ اور آپ کو پتہ ہے چھوٹی سے چھوٹی صورتیں چند لائنوں کی ہیں، چند آیات کی ہیں، تو اللہ چیلنج کر رہا ہے کہ تم کوئی ایک ہی صورت بنا لاؤ اس جیسی۔ سارا کلام تو ٹھیک ہے، بڑا اس کی گرامر ہائی ہے، بڑا مشکل ہے، اور اس جیسی تصنیف لانا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن اگر تمہیں شک ہے تو تم سمجھتے ہو کہ یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی کتاب ہے، لکھی ہوئی کتاب ہے، سوچی ہوئی کتاب ہے، تو تم بھی ایسا کام کر لو۔ تو پھر ایک کر سکتا ہے تو دوسرا بھی کر سکتا ہے، تو تم لا کے دکھاؤ۔ اگر نہیں لا سکے تو پھر مان لو کہ یہ کسی انسان کی تصنیف نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے ہے۔ کسی انسان کی، کسی نبی، کسی رسول، کسی مخلوق کی یہ حیثیت، یہ لیول نہیں ہے کہ وہ قرآن جیسی کوئی چیز بنا سکے۔ کیوں؟ یہ کلام اللہ ہے، کلام اللہ جیسا کوئی کلام مخلوق کا تو نہیں ہو سکتا۔ سو اللہ کہہ رہا ہے اگر تمہیں اس میں شک ہے تو تم بھی ایک بنا لاؤ، اور بلا لو اپنے مددگاروں کو اللہ کے سوا۔ اگر تم سچے ہو تو تم سب مل جاؤ، تو تم سب انسان، جن اور جو مخلوقات تم ملا سکتے ہو اپنے ساتھ ملا لو، سب مل کے اس جیسی ایک آیت، ایک صورت لے آؤ۔ تو بڑا کلیئر ہے اللہ کا چیلنج۔ اگر تم سچے ہو، اگر تم یہ بات واقعی کہتے ہو کہ ایسا ہی ہے، تو اللہ کو چھوڑ کے تم سب مل کے ایک مشترکہ کاوش کے تھرو ہی ایک صورت بنا لو۔ پھر اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ تو اللہ منافقین کو بیسیکلی ایڈریس کرتا ہوا بتا رہا ہے، اور بتا رہا ہے کہ یہ جو درمیان والا سٹیٹس ہے، شک والا یا انکار والا،
یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، کیونکہ یہ شک اور انکار تمہیں جہنم میں لے جائے گا، یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے۔ تو یہ محبت کا صیغہ ہے کہ اللہ بتا رہا ہے کہ اس راہ پہ تمہارے آگے آگ ملے گی، تو پہلے سے بتا دیا ہے کہ یہ اس کا رزلٹ ہے، سو اس سے بچو۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ایسی صورت ہرگز نہ بنا سکو گے، تو پھر اس آگ سے ڈرو۔ تو پھر یہ مانو کہ تم اللہ کی کتاب کا انکار کر رہے ہو، تم اللہ کی تصنیف کا انکار کر رہے ہو، اور اللہ کی تصنیف کا انکار کرنے کا مطلب ہے جہنم کی آگ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور ان لوگوں کو خوشخبری دو۔ اب اس کے کنٹراسٹ میں وہ لوگ یہ اللہ نے کہہ دیا وہ کافروں کے لیے۔ کافر کن کو کہا جا رہا ہے؟ منافقین اور انکار کرنے والے، ٹھیک۔ بیسیکلی منافق بھی انکار کرنے والا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے انکار کو واضح نہیں کرتا، وہ درمیان میں گرے ایریے میں رہتا ہے۔ اور منافقت زیادہ خطرناک ہے لوگوں کے حق میں، ان کے اپنے حق میں بھی، اور باقی لوگوں کو جن کو وہ گمراہ کرتا ہے زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے منافق کا درجہ کافر سے بھی نیچے ہے جہنم میں۔ اب کنٹراسٹ میں اللہ ان کو ہمیں بتا رہا ہے، اور ان لوگوں کو خوشخبری دو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ تو جس کسی نے اللہ کی کتاب کو مانا، اس ہدایت کو مانا، اس ہدایت کو رسیو کیا اور پھر اس پہ عمل بھی کیا۔ یہاں پہ تو ہمارے ساتھ تو ایک بڑا عجیب معاملہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، عربی میں پڑھتے ہیں، اور ہمیں کچھ نہیں پتہ کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ ہمیں عربی نہیں آتی، اور کبھی ہم نے اس کا ترجمہ پڑھنے کی بھی کوشش نہیں کی کہ ہم پتہ تو کریں کہ اللہ کہتا کیا ہے۔ تو اللہ کی ہدایت کیسے ریسیو کی جا سکتی ہے اگر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو سب سے بہترین بات تو یہ ہے کہ آپ عربی سیکھیں اور پھر قرآن پڑھیں اور پھر ریسیو کریں ہدایت۔ اگر یہ ممکن نہیں رہا کسی وجہ سے اب ممکن نہیں رہا کہ آپ لینگویج سیکھ سکیں، تو پھر آپ کو لفظ بلفظ ترجمے اور ان ترجموں کی طرف جانا چاہیے جن میں انسان کی اپنی انٹرپریٹیشن شامل نہ ہو، اس نے اپنی طرف سے کوئی باتیں نہ کی ہوں، اپنے نظریات نہ ڈالے ہوں اس میں۔ آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ وہ ہدایت ریسیو کریں تاکہ آپ اس خوشخبری جو دی جا رہی ہے قرآن میں، کہ آپ اس خوشخبری کو لینے والے بنیں۔ وہ خوشخبری کیا ہے؟ ان لوگوں کو خوشخبری دو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ 5 ایمان لائے اور نیک عمل کیے، کم از کم 2 اعمال، نماز اور زکوٰۃ۔ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کا کچھ حصہ پڑھا۔ اگلی قسط میں ہم انشاءاللہ جہاں پہ یہ سلسلہ ٹوٹا ہے وہیں سے جوڑیں گے، اور سورہ بقرہ کی اور قرآن کی باقی ہدایات جو ہمیں اللہ دے رہا ہے اس کو ریسیو کرنے کی کوشش کریں گے اپنی زبان میں۔ اللہ حافظ۔